آج کا ہم لیکچر ریکارڈ کریں گے پری اریسٹ بیل کے بارے میں کہ ہم کیسے تعین کریں اس بات کا کہ درخواست ضمانت قبل از گرفتاری کس عدالت میں دائر کرنی ہے۔ اگر تو جرائم PPC کے تحت ہیں تو پھر پری اریسٹ بیل دائر ہوگی سیشن جج کے پاس، ضلع کی سیشن جج کے پاس، جس کے ضلع میں وہ جرم سرزد ہوا ہے۔ لیکن اگر ملزمان کو یہ خطرہ ہے کہ اس ضلع تک وہ پہنچ نہیں سکتے اور پولیس یا مخالف فریق کے ساتھ مل کر پولیس ان کو ضلع کی سیشن جج میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ گرفتار کر لیتی ہے، تو پھر ملزمان کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے یا ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے وہاں پر جا کر اپنی پری اریسٹ بیل دائر کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو ہائی کورٹ ہے وہ دو باتیں دیکھے گی، یا تو وہ یہ دیکھے گی کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل دی جائے، حفاظتی ضمانت دی جائے، تاکہ یہ اپنی متعلقہ سیشن کورٹ میں جا کر عبوری ضمانت پری اریسٹ بیل دائر کر سکیں۔ لیکن اگر ہائی کورٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ پروٹیکٹیو بیل دینے کے باوجود ان کو خطرہ ہے، تو پھر ہائی کورٹ خود بھی ڈائریکٹ پری اریسٹ بیل سن سکتی ہے۔ تو ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے پری اریسٹ بیل پروٹیکٹیو بیل کی، کہ کسی بھی دوسرے صوبے کی ہائی کورٹ، جیسے جرم ہوا ہے پنجاب میں کہ کسی ضلع میں، تو بندہ رہتا ہے سندھ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں، تو وہ سندھ ہائی کورٹ میں اپنی پری اریسٹ بیل دائر کر سکتا ہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ صرف اس کو پروٹیکٹیو بیل دے سکتی ہے، اس کی پری اریسٹ بیل میرٹ میں نہیں سن سکتی۔ وہ پروٹیکٹیو بیل دے گی کہ آپ اپنے ضلع میں جا کے یا آپ اپنے صوبے کی ہائی کورٹ میں جا کے اپنی پری اریسٹ بیل دائر کریں۔ اب ایک نئی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی جو ہے اسلام آباد میں ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ وہ اپنے متعلقہ ضلع میں گیا یا صوبے میں گیا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو وہ اس کو جو ہے وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپنی پری اریسٹ بیل دائر کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی شاذ و نادر یہ مقامات ہوتے ہیں یا مواقع ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی بعض اوقات پروٹیکٹیو بیل دے سکتی ہے اور انہیرنٹ جورسڈکشن کے تحت وہ سن بھی سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کو تو پورے پاکستان میں یہ ہے، لیکن ایک صوبے کی ہائی کورٹ دوسرے صوبے کی جو ہے وہ کیس نہیں سن سکتی۔ تو یہ پری اریسٹ بیل اور پروٹیکٹیو بیل کی بات ہے۔ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ پروٹیکٹیو بیل یہ پری اریسٹ بیل جب بحث ہوگی تو کن گراؤنڈز کی بنیاد پر وہ، تو پری اریسٹ بیل کے مین دو ہی گراؤنڈز ہوتے ہیں، مین گراؤنڈز، باقی گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں لیکن مین گراؤنڈز دو ہی ہوتے ہیں کہ پولیس کی بددیانتی، پولیس کی میلا فیڈی کیا ہے، الٹیریئر موٹیوز کیا ہے، وہ کیوں جو ہے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ بندہ جس نے پری اریسٹ بیل کے لیے اپلائی کیا ہے وہ بے گناہ ہے اور اپنی بے گناہی کا اس کے پاس بڑا ٹھوس ثبوت ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور پولیس مجھے غلط ملوث کرنا چاہتی ہے، غلط طور پر گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور مجھے پولیس ٹارچر کا، پولیس کے تشدد کا مجھے خطرہ ہے اور مجھے جان بھی جا سکتی ہے، میری عزت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ گرفتار ہو گیا پھر تو اس کے بعد یہ داغ بشک بیل ہو بھی جائے تو یہ داغ ساری عمر نہیں دھل سکتا۔ تو یہ گراؤنڈز ہیں۔ پھر اس کے بعد کئی ایسے بھی کیس لا آئے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ تمام گراؤنڈز جو آفٹر اریسٹ بیل میں لیے جا سکتے ہیں وہ تمام گراؤنڈز پری اریسٹ بیل میں بھی لیے جا سکتے ہیں، جیسے کیس آف فردر انکوائری ہے، جیسے خاتون ہونے کا ہے، جیسے بیمار ہونے کا ہے، جیسے بزرگ ہونے کا ہے، جیسے کیس کا مشکوک ہونے کا ہے، تو وہ تمام گراؤنڈز جو کہ پری اریسٹ اپنا آفٹر اریسٹ بیل میں لیے جا سکتے ہیں وہ پری اریسٹ بیل میں بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اب آئے گا کہ کس سیکشن کے تحت بیل پری اریسٹ بیل اپلائی ہوگی۔ پری اریسٹ بیل کا کوئی اسپیسیفک تو کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے کیس کی سماعت میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ ریمارکس دیے تھے
کہ پاکستان میں پری اریسٹ بیل کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے، کوئی پروویژن موجود نہیں ہے، کوئی سیکشن موجود نہیں ہے، لیکن میری ریسرچ اور میرے ویو کے مطابق پری اریسٹ بیل بھی 497 کے تحت دائر ہوتی ہے۔ گو کہ 497 کو صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ اٹ از فار آفٹر اریسٹ بیل، جبکہ 497 میں ایسا نہیں لکھا کہ اٹ از فار آفٹر اریسٹ بیل۔ 497 میں لکھا ہوا ہے کہ when bail is to be granted in non-bailable offences، کہ non-bailable offences میں بیل کس طریقے سے گرانٹ کی جائے گی، کس طریقے سے دی جائے گی، تو وہاں پر پری اریسٹ بیل کا بھی ذکر نہیں ہے اور آفٹر اریسٹ بیل کا بھی ذکر نہیں ہے، تو اس لیے پری اریسٹ بیل بھی 497 کے تحت۔ کیوں کہ دیکھیں کہ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے پری اریسٹ 497 میں، اس میں یہی لفظ ہے کہ when any person is arrested, detained or brought before the court، اور یہاں ایک لفظ کا اضافہ ہے اور appeared before the court۔ اب appeared کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود سے پیش ہو گیا ہے، گرفتار نہیں ہوا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا اور وہ خود سے اپیئر ہو گیا کورٹ کے سامنے اور کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میرے خلاف جھوٹا مقدمہ درج ہوا ہے، تو یہ پری اریسٹ بیل کے زمرے میں بھی آئے گا۔ اب اس کے بعد یہ صحیح ہے کہ انٹرم بیل کی اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن انٹرم بیل کو مستعار لیا گیا ہے CRPC میں۔ ایک سیکشن اور ہے جو میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا، کہ جس میں سیشن کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو انٹرم بیل دے دے کہ اگر وہ کسی دوسرے ضلع میں اس کو گرفتار کرنے کا خدشہ ہے تو وہ اس ضلع کے سیشن جج کے پاس جاتا ہے کہ جو وارنٹ جاری ہوا ہے اس میں میری گرفتاری کا خطرہ ہے اور میں اس متعلقہ ضلع میں جا نہیں سکتا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، تو وہ پھر 497 وہ سیشن جج اس کو انٹرم بیل دے گا کہ وہ اپنے ضلع میں جا کر جہاں پر پرچہ درج ہوا ہے وہاں پر اپنی بیل کروا سکے۔ تو اس لیے پری اریسٹ بیل بھی 497 کے تحت ہی ڈیل ہوگی۔ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا؟ میرا نام سکندر جاوید ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا۔